بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو چل رہی تھی اس بات پر کہ جو ائمہ معتزلہ کے بعد وہ چند بزرگ جنہوں نے معتزلی مذہب کو تقویت پہنچائی، وہ تقریباً 10 افراد کا تذکرہ کیا، جس میں سے 7 تو بیان ہو چکے، اب 3 اور باقی رہ گئے۔ 8ویں نمبر پر ابو عثمان عامر ابن بحر جاہز کے نام سے مشہور ہے، جن کی وفات 255 ہجری میں ہوئی۔ یہ وہ ہے کہ جس نے علم کلام، علم فصاحت و بلاغت، علم اخبار یعنی حدیث فہمی کا علم، اشعار، فقہ اور اس قسم کے موضوعات کی طرف بہت سارے مطالب کو جمع کیا، اور اسی جاہز کے لیے چند کتب ہیں، جن میں سے سب سے بہترین کتاب حیوان ہے، جو 4 اجزاء پر مشتمل ہے، اور دوسری کتاب بیان و تبیین ہے 2 جز میں، اور بخلا و مجموعۃ الرسائل، اور جو پست ترین کتاب جاہز کی ہے وہ کتاب عثمانیہ ہے۔ آقای مسعودی نے مروج الذہب میں جب حکومت عباسیہ کو ذکر کیا تو وہاں پر جاہز نے ایک کتاب تصنیف کی، جس میں مختلف قسم کی دلیلیں اپنی طرف سے پیش کی اور براہین کو پیش کیے، جس میں ادلہ جس کو اس نے تصور کیا کہ عقلی دلیلیں ہیں، وہ اسی مطلب کو تائید کرنے کے لیے پیش کیا ہے، اور کتاب عثمانیہ جس میں اپنے طرف سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو ذکر کیا ہے، تاکہ دوسروں کو حق کی طرف لایا جا سکے اور حق مر نہ جائے، اس لیے مولا علی کے فضائل ذکر کیے۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کیا کرتا چاہے کافر اس سے کراہت رکھے۔ السلام علیکم۔ لیکن کتاب عثمانیہ سے خود جاہز راضی نہیں تھے، اور کتاب عثمانیہ کے ترجمہ اور اس کے حالات بتاتے ہوئے اس کے پیچھے ایک اور کتاب لکھی امامت مروانیہ میں، مروان کی طرف سے جتنے بھی امام آئے، اور اس میں بہت عجیب بات ہو گئی۔ وہاں پر جو ہے معاویہ کی امامت کو ثابت کیا ہے، معاویہ کی امامت کو ثابت کیا تاکہ علی علیہ السلام کے خلاف معاویہ کی حکومت کو ثابت کر سکے کہ ان کی امامت صحیح تھی، اور شیعوں کو رد کیا جا سکے کہ جس میں ان بزرگان مروان کو ذکر کیا ہے اور امامت بنو امیہ کی تائید کی گئی ہے۔ دیکھیں، پہلے علی علیہ السلام کی تعریف کرے تاکہ حق جو ہے مٹ نہ جائے، پھر دوسری طرف سے امام معاویہ کو امام قرار دیا اور بنو امیہ کی تائید کیے۔ یہ ہوتا ہے انسان میں جب حق کا معیار نہ ہو تو کبھی حق کی طرف جاتا ہے، کبھی باطل کی، جس طرح اس کو اچھا لگتا ہے، جہاں سے پیسے مل جاتے ہیں، جہاں سے اس کا نام ہوگا وہاں پر چلا جاتا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی بے دین ہوا کرتا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں، جہاں سے اس کو مفادات ملیں گے وہاں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور کتاب لکھی جس کے اندر یہ ذکر کیا کہ کتاب عثمانیہ میں کیا چیزیں فوت ہو گئیں اور کیا چیزیں ناقص رہ گئی، فضائل امیر المومنین علیہ السلام میں اور مناقب میں، اور یہ جو ہے
جو چیزیں انہوں نے نقض کی ہیں، جو چیزیں فوت ہو گئی ہیں فضائل امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کتاب عثمانیہ پر اشکال وارد کیا اور کہا ہے کہ کتاب عثمانیہ میں یہ اعتراضات ہیں کہ جو انہوں نے فضائل امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے، بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے شامل کر دی، بہت ساری چیزیں جو شامل کرنا تھی وہ شامل نہیں کی ہے. جیسے ولایت علی کو، ان کنت مولا فاز علی مولا، بالکل حدیث ایسی کہ جس کی سند کو کوئی اہل سنت بھی رد نہیں کر سکتا ہے، اس کو شامل کرنا چاہیے، اس کو تو شامل ہی نہیں کیا. دوسرے فضائل ذکر کیے اور وہ فضائل بھی ذکر کر دی جو فضائل ذکر نہیں کرنا چاہیے، جو غلو اور نصیریت کی حد تک پہنچ جاتے، وہ فائدہ کیا پھر ایسے فضائل ذکر کرنے کا. اس لیے جو ہے یہ تمام اشکالات خالی ہم نے وارد نہیں کہ جماعت متکلمین شیعہ، ابھی عیسیٰ وراق، حسن ابن موسیٰ نخعی اور دوسرے بہت سارے شیعوں نے جنہوں نے امامت پر کتابیں لکھی ہیں، متفرقاً مجتمعاً، انہوں نے بھی اعتراضات کیے ہیں. دوسری شخصیت جو معتزلی مذہب کو پھیلانے میں مددگار ہوئے، ابو الحسین عبد الرحیم ابن معروف خیاط. یہ خیاط کے نام سے، جس طرح جاہز کے نام پہلے تھے، یہ خیاط ہیں. قاضی نے ان کے ترجمے میں فضیلت معتزلہ کو ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ابو الحسین عالم و فاضل تھے، اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے. ان کی کثیر کتابیں، جس میں جو ہے ابن راوندی اور غیر ابن راوندی پر انہوں نے اعتراض کیا. اور یہ ابن حسین جو قاسم بلخی کے نام سے مشہور تھے، ان کی مشہور کتاب انتصار، جس میں معتزلہ کو، جو معتزلہ ابن راوندی کی کتاب فضیحت المعتزلہ ہے، اس کو جواب دیا اور اس کو قاہرہ سے چھاپا گیا ہے. 10ویں شخصیت ابو القاسم بلخی کعبی ہے، جو بغداد کے مدرسے سے فارغ ہوئے تھے. عبداللہ احمد ابن محمود ابو القاسم بلخی خطیب بغدادی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معتزلین بغدادیین کے متکلمین میں سے تھے اور انہوں نے کتب کثیرہ کو لکھا اور بغداد میں طویل مدت تک قیام کیا، اور یہ کتابیں منتشر ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے بغداد میں قیام کرنے کے بعد بلخ کی طرف دوبارہ ہجرت کی اور اپنے وفات تک بلخ میں رہے. تو یہ تھے چند بزرگان کہ جنہوں نے امام معتزلہ کے بعد 10 ان افراد کا تذکرہ کیا، جنہوں نے معتزلی مذہب کو پروان چڑھانے میں مدد کی. صلی اللہ علیہ وآلہ.